حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں. پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر آ گیا. بنی اسرائیل چیخ اٹھے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے، بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. انا لمدرکون، ہمیں تو پکڑ لیا گیا. پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے دے، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا. ایسے نازک موقع پر کہ سامنے سمندر ہو، پیچھے دشمن کی فوج ہو، اور پوری یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ نے راستہ دکھایا، اللہ نے راستہ دیا سمندر میں، ناممکن کو اللہ نے ممکن بنا کے دکھایا. جہاں سے موت نظر آ رہی تھی، سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، موت نظر آ رہی تھی، اللہ نے زندگی دے کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہوئے. فرعون آتا ہے، راستہ بنا ہوا ہے، زندگی نظر آ رہی اس کو، زندگی نظر آ رہی اس کو، اس نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، اپنے فوج کے ساتھ گھستا ہے، اللہ نے موت دے کے دکھایا اس کو. جہاں سے زندگی اس کو نظر آ رہی تھی، اللہ نے اسی پانی میں ڈبو ڈبو کے فرعون کو مارا، جس پانی پر گھمنڈ کرتا تھا، جس پانی پر بڑائی کرتا تھا، مصر میں بیٹھ کے کہتا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھو یہ نہریں میرے پیروں، میرے محل کے نیچے سے یہ نہر جاری ہے. بڑائی کرتا تھا اسی پانی پر، انہار تجری مِنْ تَحْتِهَا فَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھو یہ نہریں جاری ہیں ہمارے قدموں کے نیچے سے، ہمارے نیچے سے نہریں بہ رہی. جس پانی پر وہ گھمنڈ کرتا تھا، جس پانی پر وہ تکبر کرتا تھا، جس پانی پر وہ ڈیگے مارتا تھا، اللہ نے اسی پانی میں سے ڈبو ڈبو کے مارا ہے. تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. تو مسلمان کو بزدل نہیں بننا چاہیے. ہمارے ہاں بزدلی کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان ڈرپوک ہو. یاد رکھیے، دنیا ہر جرم کو معاف کر دیتی ہے، دنیا ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ دنیا والے اسے معاف نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے بزدلی، وہ ہے خوف. دنیا والے اسے معاف نہیں کرتے ہیں. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. اقبال نے کہا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جرم ضعیفی جو ہے اس کی سزا صرف موت ہے، اس کی سزا صرف موت ہے. دنیا دیکھتی جس کو کمزور اسی پر چڑھائی کر دے گی، جس کو بزدل دیکھتی ہے اسی پر چڑھائی کر دیا جاتا ہے، اس کی چیزوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے. تو کمزوری یہ جرم ضعیفی ہے، یہ اس کی سزا ہے مرگ مفاجات. اقبال نے بہت پہلے اس بات کو کہا. اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. کتنی حکومتیں آئی اور گئیں، کتنے بادشاہ آئے اور گئے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ قیصر و کسریٰ کی تاریخ پڑھیں، آپ رومن امپائر کی تاریخ پڑھیں. ایسی حکومت ان کی تھی، اگر وہ دن کو دن کہہ دیں، دن کو رات کہہ دیں تو لوگ ماننے کو تیار، رات کو دن کہہ دیں تو لوگ ماننے کو تیار، مٹی کو سونا کہہ دیں تو لوگ ماننے کو تیار. ایسی حکومت تھی ان کی. لیکن ایک وقت آیا ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. اگر ان کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، جن کے لیے بڑی تیاریاں تھیں، اور ایسا کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، ان کی حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. اللہ نے ان کی حکومتوں کے سورج کو غروب کیا ہے. کسی کی حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے اس بات پر. ہم ایمان والے ہیں، آزمائش آئے گی، حالات آئے گی ہمارے ساتھ، ہمیں صبر سے کام لینا ہے. تو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، فاقہ کشی ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر چلے گئے پوری امت کی طرف سے. قیامت تک اب امت کو پیٹ پہ پتھر نہیں باندھنا پڑے گا، پوری امت کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کے چلے گئے. اب امت کو پیٹ پر پتھر باندھنے کا وقت نوبت نہیں آئے گی. امت پر عمومی فاقہ اب نہیں آ سکتا. وقتی طور پہ کہیں بھوک مری ہو سکتی ہے، کئی حالات آ سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت کو فاقہ سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. قسم کھا کے اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تفصل علیکم الدنیا.
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قسم کھا کے ہم نے فرمایا واللہ مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے. فرمایا مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے, دنیا تم پر کھول دی جائے, دنیا تمہارے لیے وسیع کر دی جائے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم آپس میں مقابلہ کرو, پھر یہ دنیا تم اسی طرح ہلاک کر دے جیسے کہ اس نے پہلے والوں کو ہلاک کیا. ڈر اس بات کا اللہ کے رسول کو تھا. فقر و فاقہ کا آپ نے خوف ظاہر نہیں فرمایا کہ میری امت فقر و فاقہ سے دوچار ہو. پھر بھی اگر حالات ایسے بنتے ہیں, مہنگائی ایسی ہوتی ہے, حالات بگڑتے ہیں, تو کہیں کہیں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر آزمایا جائے تو خوف کے ذریعے سے, بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کو کمی کر دیا جائے گا. مال بھرا ہوا دکان میں, کسٹمر نہیں, بکری نہیں. آج بڑے بڑے فیکٹریوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فیکٹری کے مالک بھی آ کے رونا روتے ہیں کہ مولانا مال نہیں نکل رہا, گوڈاؤن بھرا ہوا ہے پورا. بڑے سے لے کر چھوٹے طبقے تک کے لوگ آج پریشان ہیں کاروباری لائن سے. ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے, ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے. اگر کوئی مطمئن ہے واللہ, اگر کوئی مطمئن ہے تو وہ اللہ سے جن کا تعلق مضبوط اور قوی ہے وہ مطمئن ہے. اللہ نے ان کے دل کو غم پروف بنا رکھا ہے. اگر جاپان والے, سوئٹزرلینڈ والے اگر واٹر پروف گھڑی بنا سکتے ہیں تو اللہ اپنے خاص بندوں کا دل غم پروف بنا دیتا ہے کہ ان کو غم افسوس نہیں ہوتا. ان کو حالات کیسے بھی ہیں انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا. ایک بزرگ بیٹھے تھے, کسی نے آگے خبر دیا جو آپ کا سامان تجارت مال جا رہا تھا, جہاز ڈوب گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر ایک تھوڑی دیر بعد دوسرے صاحب آئے, کہنے لگے کہ اس جہاز ڈوبا نہیں, غلط خبر تھی. کہنے الحمدللہ. حضرت یہ کہا جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو الحمدللہ, بچنے کی خبر آئی تو الحمدللہ. کہنے لگے کہ جب دونوں خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف ٹٹولا, اپنے دل کو میں نے دیکھا تو دل میرا بالکل اللہ کے فیصلے پر مطمئن تھا. اللہ کے فیصلے پر میرا دل مطمئن تھا, اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو حالات کیسے ہوں, جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے دل کو غم پروف دل بنا دیتا ہے. اس میں غم کا گزر نہیں ہوتا, غم بہا سے ٹکرا کے چلا جاتا ہے. تو آج ہر آدمی پریشان ہے, یہ ایک آزمائش کا دور ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جانے جائیں گی, انتقال ہوگا, موتیں ہوں گی, اس کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں میں کمی کی جائے گی. باغات میں پھل کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے. ہم لوگ کا بہت ایسا ہوتا ہے, کبھی اچھا سیزن گزرتا ہے, کبھی پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے, پھل بہت مہنگا بکتا ہے. تو یہ 5 چیزوں کو اللہ نے تذکرہ کیا, پھر بتایا کہ جو صبر کرے گا تو ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین, بشارت دے دو صبر کرنے والوں, خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حالات ان پر آتے ہیں یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. اتنا خوبصورت جملہ ہے, اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے دو چار ہو تب بھی, بڑے حادثات بڑے حالات ہو تب بھی, اتنا خوبصورت جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں, ہم بھی, ہمارا ہر سامان ہر چیز سب اللہ کے لیے ہے, اور ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اگر یہ اللہ کے پاس چلا گیا تو ہمیں بھی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اتنا خوبصورت جملہ ہمیں سکھایا گیا, ہم اپنے غم کو ہلکا کر سکتے ہیں, اپنے دکھ کو ہم ہلکا کر سکتے ہیں جملے کو کہہ کے. تو ان 5 چیزوں کے ذریعے اللہ ہمیں آزمائے گا اور بشارت دی گئی صبر کرنے والوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصیب بمصیبت فی مالہ او نفسہ فکتمہا ولم یشکو الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ. اگر کوئی کسی مصائب سے دوچار ہوتا ہے, اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, چاہے اس کے جان میں یا مال میں, وہ لوگوں سے چھپاتا, کسی سے شکایت نہیں کرنے جاتا, کسی سے بتاتا نہیں, شکایت نہیں کرتا ہے. کان حقا علی اللہ ان یغفر, اللہ پر حق بنتا ہے اس کا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے.
یعنی تکلیف پہنچے صبر کر کے لوگوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ، اے آدم کے بیٹے اگر تو پہلے جھٹکے کے وقت صبر کر لے تو میں جنت سے کم درجے پر راضی نہیں ہوں گا، یعنی اس کا بدلہ میں جنت دوں گا، اس سے کم درجے کی چیز تجھے نہیں دوں گا۔ لیکن جس وقت صدمہ پہنچے، جس وقت حادثہ پیش آئے، اسی وقت کا صبر معتبر ہے، اسی وقت کا صبر معتبر ہے، اس وقت اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ دو نسخہ میں دیا گیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے ہم نماز کا اہتمام کریں۔ کئی لوگ کل سے سن چکے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں اب کہا ہوگا مسجد کا میک اتار لیا، اذان نہیں ہو رہی میک سے، ہر آدمی پر اذان نہیں ہو رہی میک سے۔ نماز کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس اذان کو سن کر کتنے لوگ مسجد میں آتے تھے، کتنے لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کو اذان سن کر کے جو میک سے اذان ہوتی تھی۔ ہر ایک کو فکر ہے اذان میک سے کہیں نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ گئے گاؤں میں، دیکھا مسجد ویران ہے، جھاڑو لگایا، جھاڑو لگانے کے بعد انہوں نے اذان دی، ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اذان انہوں نے دیا، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، انہوں نے دوبارہ پھر اذان دے دیا۔ دوبارہ جیسے اذان دیا پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، یہ آپ نے کیسے دوبارہ اذان کیسے دے دی؟ پہلی اذان میں کوئی نہیں آیا، دوسری اذان میں سارے لوگ آئے، اعتراض کرنے کے لیے سب آ گئے، پوچھنے کے لیے سب آ گئے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ حالات آئیں گے ہمارے ساتھ، یہ سب ہونا ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا، ضبط سے کام لینا پڑے گا، جوش سے کام لینا ہی پڑے گا۔ اور یہ حالات آتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بڑھے، ہمارا ایمان قوی ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، اس لیے حالات اللہ لاتے ہیں۔ اگر حالات نہ آئے تو مسلمان اسی طرح اور سوتے رہ جائیں گے۔ وہ تو اللہ حالات لاتے ہیں، تھوڑا سا ایمان جگتا ہے ہمارا، تھوڑا سا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، وگرنہ اگر حالات نہ آئے تو ہم تو اسی سو رہے ہیں، ہم تو اسی خراٹے کے لیے سو رہے ہیں۔ وہ تو اللہ حالات لا کے ہمیں جگاتا ہے۔ اس طرح کے حالات آتے رہیں گے، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا کہ ہمارے ساتھ آزمائش ہوگی، یہ دور آئے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، جوان بوڑھا ہر ایک اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے نماز کا پابند بنے، نماز کا پابند بنے، مسجدوں کو آباد کرے۔ مسجدوں کو آبادی میں ہماری آبادی ہے، مسجد کی ویرانی میں ہماری بربادی ہے۔ ہم اس کے خود مجرم ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسجدوں میں نہیں آتے، پھر کوئی حالات ہوتے تو ہم چھ میں گوئیاں کرتے ہیں، ہم اس پر تبصرہ بازی کرتے ہیں، ہم اس پر باتیں کرتے ہیں، تو حالات تو ہم پیدا کرتے ہیں۔ مسجدوں کو ہم نے ویران کیا ہے، غیروں نے تو ویران مسجد کو منہدم کیا ہے۔ مسجدوں کو پہلے ہم نے ویران کیا، پھر بعد میں غیروں کو موقع ملا اس کو منہدم کرنے کا۔ پہلے مجرم ہم بنتے ہیں، موقع ہم فراہم کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے بزدلی سے باہر نکلیے، خوف کی زندگی سے باہر نکلیے، اور جو ہے اللہ کی ذات پر یقین ہو، کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا بال بیٹا کوئی کچھ نہیں کر، نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے، نہ کوئی سربراہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ملک کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، کوئی ملک ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کفر کے ساتھ حکومت ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہ کبھی حکومت ہوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی حکومت کر سکتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ہے، ظلم کے ساتھ پوری تاریخ بتاتی ہے، جب بھی کسی فرما روا نے، جب بھی کسی حاکم نے ظلم کا راستہ اختیار کیا، اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔